بیٹا ٹیک سائڈ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میلاد کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے. آپ سب اپنی نشستوں پہ برقرار ہو جائیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو فرش بلا پہ تشریف لے آئیں، کیونکہ اب میلاد کا باقاعدہ جشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا وجدان حسین آبدی سے کہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت سے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي قال يا أمه إن رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله قلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخصتي وحمتي لحمهم لحمي دموهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنها حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية لا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يا قلوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر جبلون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفزا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين فيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وكزى الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سبحان الله. محمد وعلي محمد صلوات ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد
سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید سعید غدیر خم کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی یہ بابرکت محفل دو عظیم خوشیوں کا حسین امتزاج ہے. ایک طرف ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کا عظیم دن عید غدیر، اور دوسری جانب ہمارے نئے امام بارگاہ، آپ کے نئے امام بارگاہ خیمہ عباس کا افتتاحی تقریب ہے. اور ہم بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس مقدس مقام کے افتتاح کے موقع پر اہل بیت کی محبت اور ولایت کا جشن منا سکیں. ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد. مولا کا جشن ہے، آپ کو پتہ ہے ولایت علی کا اعلان ہے، تو اس کو جشن جو ہے وہ رکھا نہیں جاتا، منایا جاتا. تو جشن کو جشن کی طرح منائیں گے انشاءاللہ. ایک بار زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. یہ آیت غدیر کے اعتبار سے نازل ہوئی، اور اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. آج اس نورانی محفل میں ہم مختلف منقبت خواہ حضرات کی آواز میں مولا علی اور اہل بیت کی مدح و ثنا سنیں گے. خصوصی طور پر آج کی محفل میں ملک کے معروف اور ممتاز منقبت خواہ حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، جنہوں نے اپنی پرسوز آواز اور عشق اہل بیت سے دنیا بھر کے محبان اہل بیت کے دلوں میں کیا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی محفل اپنے اس مرحلے پر پہنچے گی میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آغاز محفل سے قبل تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک بار اور بلند آواز میں درود بھیجیے گا محمد والے. میں ملتمس ہوں علی اکبر صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں. ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد. علی والوں کو علی مبارک ہو، نبی کو وسیع مبارک ہو. ہمارے خوشی میں جسے موتا پھر خودکشی مبارک ہو. کیا کہنے ناد علی ان نظر اللہ جائے، ناد علی ان نظر اللہ جائے، ناد علی ان نظر اللہ جائے، ناد علی ان نظر اللہ جائے. پہنا الہیات پہ ناد علی کا ہے، ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے. سایہ عجائبات پہ ناد علی کا ہے، احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے. ورد دھڑکنوں کا یہی علی مدد، ناد علی سے مٹ کے بنی علی مدد. علی یا علی علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ان مظہر اللہ جائے. آدم سے کر رہا ہے سفریہ علی مدد، ہے مرتضیٰ کے زیر اثریہ علی مدد. تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد، کرتا ہے مشکلات کو سریا علی مدد. محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی، بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی. ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ان مظہر اللہ جائے. ہے سامنے کی بات نہ سمجھا یہ آدمی، اللہ اب نہ جسم کو رکھتا نہیں کوئی.
ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی، دستے خدا لی ہے لسان خدا دی، خود آزما کو دیکھو نظر آئیں گے علی، اللہ مدد اللہ مدد کہو گے مگر آئیں گے علی، ناد علی ان مظہر اللہ جائے، 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 صلوات ماشاء اللہ یہ تھے علی اکبر جو اپنے بہترین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں حسین سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. امیر بس ہے جناب امیر یاد رہے، غدیر یاد رہے، سنو سنو یہ صدائے فقیر یاد رہے، غدیر یاد رہے، غدیر یاد رہے. سفر میں رک کے نبی نے یہ حاجیوں سے کہا، سفر میں رک کے نبی نے یہ حاجیوں سے کہا، ہمارے بعد خدا کا وزیر یاد رہے، غدیر یاد رہے، سنو سنو یہ صدائے فقیر یاد رہے، غدیر یاد رہے. یہ عید فطر کا عید الاضحیٰ کا کہنا ہے، یہ عید فطر کا عید الاضحیٰ کا کہنا ہے، مزہ تو تب ہے کہ عید کبیر یاد رہے، غدیر یاد رہے، سنو سنو یہ صدائے فقیر یاد رہے، غدیر یاد رہے. ملا جلا کے مفہوم الغدیر کا ہے، ملا جلا کے یہ مفہوم الغدیر، میرے جوانوں کو کمر کا پیر یاد رہے، غدیر یاد رہے، سنو سنو یہ صدائے فقیر یاد رہے، غدیر یاد رہے. کہا ہے آ کے یہ جبریل نے تکلم سے، کہا ہے آ کے یہ جبریل نے تکلم سے، ذرا مزاج انیز و دبیر یاد رہے، غدیر یاد رہے. اللہم صلی علی. یہ تھے حسین زیدی جو بہترین انداز میں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اپنے اگلے منقبت خواہ کو بلانے سے پہلے 4 مصرے حاضر خدمت ہیں. یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو، یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو، یہ بات بات پہ اب اختلاف بند کرو، تمہاری گر نہیں بنتی ابو طالب سے، تمہاری گر نہیں بنتی ابو طالب سے، تو اس کے بیٹے کے گھر کا طواف بند کرو. نعرہ حیدری. میں ملتمس ہوں اگر جازل نقوی میری آواز سن رہے ہیں تو ممبر پر تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں. ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. محمد والے محمد صلوات. غدیر کیا ہے، غدیر کیا ہے، غدیر کیا ہے، غدیر کیا ہے. زمانہ پھر بھی یہ پوچھتا ہے، غدیر کیا ہے، غدیر کیا ہے. غدیر میں بس علی علی تھا، کبھی خدا تھا کبھی علی تھا.
علی کو دیکھا لگا یہی تھا خدا ہے شاہد مگر علی تھا زمانہ پھر بھی یہ پوچھتا ہے غدیر کیا ہے غدیر کیا ہے علی کو مولا بنایا اس دن یہ حق نے لوگوں بتایا اس دن منافقوں کو جلایا اس دن خدا کا جلوہ دکھایا اس دن زمانہ پھر بھی یہ پوچھتا ہے غدیر کیا ہے غدیر کیا ہے وہ جس نے خیبر کا در اکھارا نبی نے اسے ہاتھ کو اٹھایا وہ جس کا لہجہ خدا کو بھایا اسی کو مشکل خوشا زمانہ پھر بھی یہ پوچھتا ہے غدیر کیا ہے غدیر کیا ہے غدیر کی بس وجہ دی ہے بتانا یہ تھا علی علی ہے خدا کی مرضی میرا علی ہے نبی کی چاہت خوشی علی ہے زمانہ پھر بھی یہ پوچھتا ہے غدیر کیا ہے غدیر کیا ہے علی کو جتنا گیا چھپایا علی کو اتنا گیا اٹھایا خدا فلک پر سکون میں آیا منافقوں کو گیا جلایا زمانہ پھر بھی یہ پوچھتا ہے غدیر کیا ہے غدیر کیا ہے محمد والے محمد کیا بات ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک بار اس سے بلند درود کیجیے گا محمد والے محمد پر اللہ یہ تھے جازن نقوی بہترین کلام پیش کر رہے تھے اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے منقبت خواہاں کو دعوت کلام دوں 4 مصرے آپ کی نظر کروں گا پھر اللہ تشریف لا چکے محفل میں آپ کا شکریہ آپ سب کا شکریہ آنے کا ہو گئے بے نیاز ہم سب سے ہو گئے بے نیاز ہم سب سے خادم پنجتن ہوئے جب سے خادم پنجتن ہوئے جب سے اور یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے جی کا محمد والے محمد پر بہترین منقبت خواہ سید جعفر حسین عابدی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منقبت پیش فرمائیں ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید غدیر مبارک ہو ایک بلند تر صلوات ایک اور بلند تر صلوات یا
علی مولا یا علی مولا صدائی فضاؤں سے ابھر کر یا علی مولا صدائی فضاؤں سے ابھر کر یا علی مولا صدائی بحکم رب کہا من کن تو مولا جب پیمبر نے بحکم رب کہا من کن تو مولا جب پیمبر نے پکار اٹھا غدیر خم کا منبر یا علی مولا پکار اٹھا غدیر خم کا منبر یا علی مولا ایک اور بلند تر صلوات تین بند غدیر کے سلسلے میں ایک اور بلند تر صلوات میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے اعظم نام علی سن کے جو مچلتے ہو اعظم نام علی سن کے جو مچلتے
تیرا زخم ابھی تک ہے ہرا غدیر سے ہے بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے وہ کلمہ کو ہے مگر بھاگتا صدیر سے وہ کلمہ کو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پر لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پر قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے پر محمد والے محمد صلوات کہ علی کی لہجے میں بولا جو علی کے لہجے میں بولا جو برسرے معراج علی کے لہجے میں بولا جو برسرے معراج نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے ارے میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے کیا کہنے جا رہے ہیں نعرہ حیدری بہترین کلام اور بہترین انداز ماشاءاللہ جعفر بہت اچھی منقبت اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے عقیدہ نذرانہ عقیدت پیش کیا مولا کی بارگاہ میں جو آپ نے شعر پڑھا اسی سے منسلک چار مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار ارے دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے منقبت خواہاں سے سید صفدر شاہ بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں ایک بار درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر درود بھیجیے گا
جناب غازی عباس کی شان میں 4 اشعار آپ کی نظر اور سب قیمہ عباس میں ہے تو یقیناً مراد ہے سب کی پوری ہو اسی مناظرہ سے 4 کیا کہنا ہے اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا کیا کہنے بھائی کیا کہنے اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا کیا کہنے کیا کہنے صدر بھائی چاند سورج لے گئے صدقہ میرے عباس کا کیا کہنے بھائی کیا کہنے چاند سورج لے گئے صدقہ میرے عباس کیا کہنے بھائی کیا کہنے شعر دیکھیے گا بالخصوص مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر کیا کہنے بھائی کیا کہنے مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر ارے یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس کا مانگنے والوں وہ بھی ہاتھوں کے بغیر یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس کا کیا منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر مولا علی کی شان میں خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے سب کو علی بننے کا شوق ہے خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے جو کوئی دیکھ نہ پایا علی نے دیکھا ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے جو کوئی دیکھ نہ پایا علی نے دیکھا ہے خدا ہے کون یہ مولا پوری شعر دیکھیے ادھر سے دیکھا محمد نے پردہ میرا ادھر سے دیکھا محمد نے پردہ میرا اور اس طرف سے وہ پردہ علی نے دیکھا ہے کیا کہنے بھائی خدا ہے کون یہ مولا
اور بی بی فاطمہ کی مناسبت سے ایک شعر. یہ مسکرا کے کہا شکریہ جناب بطول. یہ مسکرا کے کہا شکریہ جناب بطول. جب اپنے در پہ ستارہ علی نے دیکھا ہے. خدا ہے کون یہ مولا جو تم سے طور پہ دیکھا نہیں گیا موسیٰ. جو تم سے طور پہ دیکھا نہیں گیا موسیٰ. قسم خدا کی وہ جلوہ علی نے دیکھا ہے. قسم خدا کی وہ جلوہ علی نے دیکھا ہے. خدا ہے کون یہ مولا. اے جبرائیل یہ سدرا ہے لوٹ جاؤ تم. تو لشیر دیکھیے گا. اے جبرائیل یہ سدرا ہے لوٹ جاؤ تم. یہاں سے آگے کا رستہ علی نے سے آگے کا رستہ علی نے دیکھا ہے. خدا ہے کون یہ مولا. اور یہاں سے شعر دیکھیے گا کہ پڑھی جو نہج بلاغا تو یوں لگا دنیا. پڑھی جو نہج بلاغا تو یوں لگا دنیا. بنا رہا تھا علیہ علی تھا علی علی نے دیکھا ہے. خدا ہے کون یہ مولا. اور ذیشان عبدی صاحب کا کلام مقطع دیکھیے گا کہ اٹھا کے غازی کو ذیشان کیوں نہ خوش ہو علی. اٹھا کے غازی کو ذیشان کیوں نہ خوش ہو علی. خدا جے اپنا ہی چہرہ علی نے دیکھا ہے. خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے. درود بھیجوں. جی صفدر بھائی کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ بہترین کلام پر بہترین انداز میں آپ نے پیش کیا. مولا آپ کو سعادت و آباد رکھے. ایک بار درود بھیجیے گا صفدر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے. جو آب و تاب میں کعبہ دکھائی دیتا ہے, جو آب و تاب میں کعبہ دکھائی دیتا ہے, ہمیں علی کا اجالا دکھائی دیتا ہے. ہمیں علی کا اجالا دکھائی دیتا ہے. علی کے نور کے آگے غدیر خم کی قسم, علی کے نور کے آگے غدیر خم کی قسم, یہ آفتاب بھی سایہ دکھائی دیتا ہے.
ایک بار درود بھیجیے گا مولا امیر مومنین کی شان میں. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں اپنے برادر اور بہترین انداز میں منقبت پیش کرنے والے اپنے کامران مہدی بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تمام حاضرین محفل کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگ ایک قطع پیش کروں گا شاہ عمران جناب حفاظی صاحب. ایک مرتبہ ضرور پڑھ دے محمد و آل محمد. مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے. مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے. مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے. حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے. حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے. نبی کی ذات پہ ہی زیان کا ہو شک جس کو. نبی کی ذات پہ ہی زیان کا ہو شک جس کو. وہ 2 رکعت کا نمازی غدیر کیا. 2 رکعت کا نمازی غدیر کیا جانے. درود پڑھیں محمد و آل. جب مرزا صاحب کا پیش کرتا ہوں میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں محمد و آل. طاقت کلام حق نے دکھا دی غدیر میں. طاقت کلام حق نے دکھا دی غدیر میں. مولا علی ہیں کر دی منادی غدیر میں. مولا علی ہیں کر دی منادی غدیر میں. رب کی طرف سے جو ہے رسالت کا جانشین. رب کی طرف سے جو ہے رسالت کا جانشین. تصویر وہ نبی نے دکھا دی غدیر میں. تصویر وہ نبی نے
کر کے بلند بازوئے حیدر رسول نے، کر کے بلند بازوئے حیدر رسول نے، گردن منافقوں کی جھکا دی غدیر میں، گردن منافق کے بلغ کے ایک لفظ نے حیدر کے ہاتھ پر، بلغ کے ایک لفظ نے حیدر کے ہاتھ پر، بیعت صحابیوں سے کرا دی غدیر میں، ایک لفظ نے حیدر کے ہاتھ پر، بیعت صحابیوں سے کرا دی غدیر میں، محمد والے محمد، باد رسول پاک وہ صدیق بن گیا، رسول پاک وہ صدیق بن گیا، بخن کی جس نے جھوٹی صدا دی غدیر میں، کیا کہنا بھائی، کیا کہنا کہ اللہ اور نبی نے ضلع کے چراغ سے، خصوصی توجہ کی چراغ نے کیا کیا کہ اللہ اور نبی نے ضلع کے چراغ سے سفیانیت کی لاش جلا دی کی لاش مختلف پہلے کا آیت میں دیکھ کر کے جلال جلیل کو، میں دیکھ کر کے جلال جلیل کو، شرفا بنے تھے سارے فسادی غدیر میں، صحرا کے بیچ، صحرا صحرا کے بیچ رب نے، اے مرزا و کامران، صحرا کے بیچ رب نے، اے مرزا و کامران، قبر بنو امیہ بنا دی غدیر میں، ضرور پڑھیں محمد
بھائی جی کامران بھائی کیا کہنے ہیں، بہترین انداز اور بہترین کلام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود بھیجیے گا محمد عالم. نعرے رسالت، نعرے حیدری. میں بہت ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ سارے حاضرین محفل کا، اور خاص طور سے شہنشاہ زیدی بھائی ہمارے ہیوسٹن سے آئے ہوئے، اور احتشام انکل اور اپنے سارے بزرگان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. اللہ صلی اللہ. آپ سب کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے چند اشعار مختصر اختصار کے ساتھ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بس مولا کی بارگاہ میں بھی نذرانے کے طور پہ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بار درود بھیجیے گا محمد والے محمد. تسلسل کے ساتھ چند اشعار ہیں غدیر کی مناسبت سے. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، 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 ارے کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی، کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی. ماتوں کے ساتھ چند شعر ہیں آپ کی ماتوں کی نظر. اور وہ جو ہوا تھا برسر میدان یاری، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یاری، ارے بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یاری، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یاری، بحروں نے بھی سنا تھا وہ. اور آپ کو سلمان کا منظر یاد ہوگا کہ مولا معجزاتی طور پہ سلمان کی لاشیں پہ پہنچے تھے تو کیا کہا سلمان نے؟ اٹھا یہ کہہ کے لاشیں سلمان علی، اٹھا یہ کہہ کے لاشیں سلمان علی، ارے نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی، نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی، اور قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، ہیں آپ اس حسین کے سلطان یا علی، آپ اس حسین کے سلطان یا علی. اور بطور خاص کے شعر دیکھیے گا کہ کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین طرف سے، کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین طرف سے، ارے پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی، پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی. باتوں کی نظر دیکھیے گا خاص طور پہ کہ سم کا پہر ہو یا کہ ہو آشور کا پہر، خم کا پہر ہو یا کہ ہو آشور کا پہر، جلتے ہیں دوپہر سے مسلمان یا علی، چلتے ہیں دوپہر سے مسلمان یا علی. خم کا پہر ہو یا کہ ہو آشور کا پہر، خم کا پہر ہو یا کہ ہو
آشور کا پہر جلتے ہیں دوپہر سے مسلمان یا علی، جلتے ہیں دوپہر مسلمان یا علی. اور دیکھیے گا کہ دشمن ہے تیرا جو بھی وہ ابن کثیر ہے، دشمن ہے تیرا جو بھی وہ ابن زیاد ہے، تیرے لیے نبی کا ہے فرمان یا علی، تیرے لیے نبی کا ہے فرمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، تو کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی. درود بھیجی گا محمد والے محمد. ایک بار اور درود بھیجی گا محمد والے محمد. ماشاءاللہ مولانا رضوان بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بلا کسی تاخیر کے میلاد کو آگے بڑھاتے ہوئے بس 4 مصرے آپ کی نظر کہ ذکر علی جو آ گیا میری زبان پر، ذکر علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، مشکل کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، مشکل کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، ناد علی جو لکھی ہے میرے مکان پر. ایک بار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں ہمارے نیو جرسی کے مشہور و معروف منقبت خواں اور نوحہ خواں، اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں منقبت بھی پیش کرتے ہیں اور نوحہ بھی پڑھتے ہیں، جناب راشد زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. تمام حاضرین محفل کو عید قدیر کی دلی مبارک پیش کرتا ہوں. اور ابھی تک تو جرسی میں رہائش نہیں ہوئی، لیکن شاید اشرمیہ کی زبان سے ہو جائے کہ میں جرسی میں آ جاؤں. یہ آپ کی محبت ہے، یہ سر دیپر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ یزدان علی ولی اللہ ہے کل یزدان علی ولی اللہ، نبیوں کا ہے ایمان علی ولی اللہ ہے کل یزدان علی ولی اللہ. توحید پرستوں پہ واجب سے بڑھ گئی، توحید پرستوں پہ واجب سے بڑھ گئی، اور پڑھتے ہی شہر علی ولی اللہ حیدری ہے کل یزدان علی ولی اللہ ہے نام تکبیر مسلمان کو کافی، تکبیر مسلمان کو کافی، مومن کی ہے پہچان علی ولی اللہ ہے کلمہ یزدان علی ولی اللہ. سب یاروں کے ارمانوں کا نکلا تھا جنازہ، سب یاروں کے ارمانوں کا نکلا
کا جنازہ جس علی ولی اللہ ہے کلمہ یزدان علی علی اللہ ایمان اس لکھتا ہے سہیل اپنا عقیدہ راشد کا ایمان ولی اللہ ہے کلمہ یزدان علی علی اللہ یہ کلام جو آپ کس اردو کی نظر کر رہا ہوں میں اشرف لکھنوی کو پاکستان سے تعلق اور انڈیا سے تعلق کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے اور اس کو اسد آغا نے کمپوز کیا تھا اور ان کی اجازت سے میں نے پچھلے سال اس کو اپنی البم میں لکھا تھا اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ تیرے خم کا عجب ہے منظر فلک کے نیچے زمین کے اوپر کہ تپتا صحرا ہوا معطر فلک کے نیچے زمین کے اوپر نبی نے دست علی اٹھایا یہ کہہ کے اپنا وسیع بنایا نبی نے دست علی اٹھایا یہ کہہ کے اپنا وسیع بنایا نہیں ہے کوئی علی سے بہتر فلک کے نیچے زمین کے اوپر دن محمد کے جانشین کا کہ فصل رحمت خدا کے دی کا اور بنا ہے بگڑا ہوا مقدر فلک کے نیچے زمین کے اوپر کہاں سے کوئی نہ خالی جائے علی کی دہلیز کے سوائے جہاں سے کوئی نہ خالی جائے علی کی دہلیز کے سوائے نہ ہوگا کوئی در فلک کے نیچے زمین کے اوپر اس شعر میں اپنی خاص توجہ جاتا ہوں ایک تصویر کھینچی ہے شاعر نے آپ اس کو انجوائے کریے اگر علی وقت پر نہ آتے نبی کسی اور کو سلاتے اگر علی وقت پر نہ آتے نبی کسی اور کو سلاتے نظر آتا کہیں وہ بستر فلک نیچے زمین کے اوپر
اس کے بچنے کی تھی ضمانت کہ غصب ہوتا فتک کی صورت نہ اس کے بچنے کی تھی ضمانت کہ غصب ہوتا فدک کی صورت اگر ہوتا جو حوض کوثر فلک کے نیچے زمین کے اوپر اور یہ دیکھیے ادھر گیا ہے کہاں گیا ہے فقط کے خالق ہی کو پتا ہے کدھر گیا ہے کہاں گیا ہے فقط کے خالق ہی کو پتا ہے خدا خدا کا جو ایک پتھر فلک کے نیچے زمین کے اوپر اور یہ خاص شعر جو دو شعر ہیں مختصر سے پہلے آپ کی سماعتوں کی خاص نظر اور یہ حقیقت ہے یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں شاعر اسی سے شہرت اسی سے عزت اسی سے آمد اسی سے دولت اسی سے عزت اسی سے شہرت اسی سے آمد اسی سے دولت ہے کتنا زرخیز خالی منبر فلک کے نیچے زمین کے اوپر میں سمجھتا تھا کہ اس شعر پہ تو پورے نعرے حاضری سے نیو جرسی کی دیواریں ہل جائیں گی نا اور یہ سنیے ہزار شہرت میں ہو اضافہ ہزار دولت میں ہو اضافہ ہزار شہرت میں ہو اضافہ ہزار شہرت میں ہو اضافہ نہ چل نہ چل نہ چل نہ محشر کبھی اکڑ کر فلک کے نیچے زمین کے اوپر محشر لکھنی کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند تر صلوات ماشاء اللہ راشد بھائی بہترین کلام ماشاء اللہ سے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور راشد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار زور سے درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں فرشتے آ کے زمیں پر ہمیں سلام کریں فرشتے آ کے زمیں پر ہمیں سلام کریں یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں نجف میں صبح کریں کربلا میں شام کریں ایک بار درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب اظہر زیدی انکل سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مدح خوانی اور ثنا خوانی کا شرف حاصل کریں ایک بار ان کی صحت و سلامتی کے لیے پر محمد والے محمد صلوات بار دیگر صلوات
بابا سے بلند سلام تمام حاضرین کو عید الغدیر کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ میں آپ کی نظر چار سے عرض کر رہا ہوں۔ سنائے مرتضی ہے اور میں ہوں سنائے مرتضی ہے اور میں ہوں یہی بس مشغلہ ہے اور میں ہوں یہی بس مشغلہ ہے اور میں ہوں فرشتوں قبر میں آہستہ بولو فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیر فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں سنائے مرتضی ہے اور میں ہوں سلام علیکم۔ محمد والے محمد صلوات چار مصرے اور آپ کی نظر محبت کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ علی کے نام سے فان خوف کھاتے ہیں صحت و سلامتی کے لیے بابا کے بلند سلام بھائی عرفان بھائی اور سبیہ بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ان سے کہ اگر وہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ ایک بار دیگر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات۔ ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے۔ آپ تمام ہی حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو یا باہر جو کھڑے ہیں ان کو اندر آنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تھوڑا سا ایک ایک قدم آگے آ جائیں پلیز۔ پیش بندی کے طور پر کلام پڑھا ہوں
بھی ہے، چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھی اچھی جگہوں پہ بھی موقع ملا ہے. بالکل بھیجیے گا محمد و آل محمد پر اللہ. چاہے کسی علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں. فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، زباں سے نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں. کیونکہ مہمان آ گئے ہیں اللہ کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علی کا لال کام آیا بہت ہے، علی کا لال کام آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں کا دال کام آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں، سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں، درے زہرا پہ تو آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علم کا تو ہمیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. صحت و سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی بابرکت محفل اور دو عظیم خوشیوں کا حسین امتزاج ہے. ایک طرف ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے اعلان کا عظیم دن عید غدیر، اور دوسری جانب ہمارے اور آپ کے نئے امام بارگاہ خیمہ عباس کی افتتاحی تقریب بھی ہے، اور ماشاءاللہ عرفان بھائی، فرحان بھائی اور سبیہ بھائی تشریف لا چکے ہیں. ہم بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس مقدس مقام کے افتتاح کے موقع پر اہل بیت کی محبت اور ولایت کا جشن منا سکیں.
اسی کے ساتھ بس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے بڑے بزرگ اختر انکل سے اور گڈو ماموں سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور چند الفاظ اس امام بارگاہ کے اور اس تقریب کے مناسبت سے عطا فرمائیں. ایک بار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تمام علی کی محبت میں دمکتے اور چمکتے چہروں کو السلام علیکم. عید غریب مبارک. میں صرف 2 لمحے لوں گا آپ کو انٹروڈکشن کرنے کے لیے کہ خیمہ عباس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میرا نام سید اختر علی زیدی ہے. میرے بھائی سید صفدر زیدی، غضنفر زیدی، بیٹا جلال، دانیال اور حسین یہاں موجود ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی یہ خیمہ عباس about 70 years ago was established in India, Khirwa Jalalpur. Then my family, my grandparents, my parents, they migrated to Karachi, and after settled there, وہاں انہوں نے in-house majlis کی. Then they decided to change this majlis in a procession. جو لوگ اس پر آس پاس کے علاقے میں جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جلوس اس وقت کراچی کے مشہور جلوسوں اور بڑا اچھا جلوس ہوتا ہے. اس جلوس کو اس پوری فیملی یونائٹ تھی. میرے بابا مرحوم، میرے چچا مرحوم اسد زیدی، ان کی ذمہ داری ذاکرین کا انتظام کرنا تھا. میرے دوسرے چچا عظمت زیدی ماتمی کے مشہور ہیں، وہ کراچی کے ماتمی، ان کا کام دستے کے جلوس کو لے کے چلنا تھا. تو اس طرح سے یہ اسٹیبلش ہوتا رہا. اور آج میرے بابا یا دادا یا چچا زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے. اس جلوس میں، اس مجلس میں، since I opened eyes, I saw the top-ranking عالمین who come to address it, including Aqil Turabi, Nasir Ishtihadi, Ismail Deobandi, Azhar Zaidi from India, then 21 years, Allama Irfan Darabdi, Zamir Akhtar Naqvi, and more people. Right now, Kamal Mehdavi addressed this majlis. So, ہم اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوتا رہے. ہمارے ہر ایک مومن کے رگ میں حسین کی محبت کا خون دوڑتا ہے. تو ہمیں یہاں موقع ملا. میرے بھائی صفدر نے اس اسپاٹ کو چنا، اس کا لیا، اور پھر ہم نے انتظام کیا کہ اس میں عزاداری کی جائے. مولا اسے زندگی دے، صحت دے. تو یہ سلسلہ جاری اور رہے گا ہر وقت. اشر میرا بانجا ماشاءاللہ بہت اچھی منقبت کر رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس جلوس میں، ہم مجلس میں، امام بارگاہ میں، یہ سب ہماری کمیونٹی کا ہے. ہم کچھ بھی نہیں اپنی کمیونٹی کے علاوہ. ہماری کمیونٹی ساتھ دے گی، کرے گی تو یہاں بہت کچھ پروگرام بڑھیں گے. دوسرے یہ کہ پلیز ہمیں کوئی بھی ایڈوائس ہو، کوئی بھی سجیشن ہو، feel free to us. We are open. So, I'm here, my son Jalal Zaidi, Safdar Zaidi, his son, Daniel Zaidi, Ghazanfar Zaidi, and Hassan Zaidi. اور جس طرح ہمارا پاکستان میں ایک یونٹ تھا، یہاں پر بھی یونٹ ہے. میرے چچا کے بچے بھی یہاں موجود ہیں، اور سب ماشاءاللہ مل کے اس درگاہ کو شروع کیا ہے. اللہ سب کو زندگی دے اور کو رکھے. تھینک یو. خدا حافظ. انکل گڈو ماموں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. اب میں ملتمس ہوں مولانا رضوان سے کہ وہ اگر چند دعائیہ کلمات اس وقت ادا کر دیں ہمارے لیے، تو اس کے بعد میں پھر جشن کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. ایک بار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد.
الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات على محمد وآل محمد. یقیناً خوبصورت موقع ہے. خداوند متعال ہم سب کو متمسک رکھے بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خوشائند خیمہ عباس کا انعقاد نیو جرسی میں. خداوند متعال بانیان کو طول عمر عطا کرے اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. اچھے ایونٹ سے آپ نے جو ہے وہ اپنے اس درگاہ کو اس کا انعقاد کیا ہے اور اس کی افتتاح کی ہے. خداوند متعال تا طلوع قیامت اس کو جاری اور ساری رکھے انشاءاللہ. بس تبرکن چونکہ آیت کی تلاوت کر دی ہے، اچھا نہیں ہے کہ ترجمہ نہ کروں اور ایک آدھ جملہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش نہ کروں کہ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو ایسا ہے کہ آپ نے رسالت ادا نہ کی. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ یقیناً آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کہ پہلا پروگرام ہے اور میں پہلی دفعہ یہاں پہ خطاب کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے کہیں کہ مولانا اگر آپ نے آج خطاب نہیں کیا تو گویا آپ نے کوئی حق ادا نہیں کیا. لیکن نیو جرسی میں پچھلے 20 سالوں سے تقریر کر رہا ہوں، تو اگر آپ نے کہا مولانا آج آپ نے خطاب نہیں کیا تو گویا 20 سال سے آپ نے کوئی خطاب نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ 20 سال سے آپ سنتے آ رہے ہیں، تو 20 سال سننے کے بعد سے آپ کو یہ حق ہے کہنے کا کہ اگر آج نہیں بولے تو پھر کبھی نہ بولے جیسا. تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول کے اوپر جب یہ خطاب آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت ابتدائی دور میں نازل نہیں ہوئی ہے، انتہائی دور میں نازل ہوئی ہے. رسول کے اوپر یہ آیت ابتدائی رسالت میں نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ انتہائی رسالت میں نازل ہوئی تھی. یعنی بیان ہو گیا تھا بار بار، چونکہ رسول کو سنتے رہے تھے 20 سال سے 23 سال سے سن رہے تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ اے رسول اگر یہ بیان گویا جو کچھ بیان نہ کیا جو 23 سال میں بیان کرنا تھا. سلامت دیجیے گا محمد. لہذا یہ قافلہ جو چلتا ہے اور یہ کہہ دینا کہ واللہ یعصمک من الناس، اس میں بھی بڑی گفتگو ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. مرحوم مرزا اطہر صاحب کو میں کوٹ کروں گا، وہ یوں کہتے تھے کہ ان کے الفاظ میرے نہیں ہیں کہ شاید فرشتوں نے یہ آیت چھپا لی تھی، پہلے نازل کر دینی چاہیے تھی یہ آیت، بعد میں نازل کی انہوں نے. ایسا نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ صرف خیال پیش کر رہے تھے جیسے شاعر خیال پیش کرتا ہے، تو خیال کو تخیل کو سوچنے میں کوئی حرج نہیں. ایک سوال دیجیے مولانا. انہوں نے کہا کہ شاید اس آیت کو اور پہلے نازل ہونا چاہیے تھا. جب قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، اقربین کہ اے حبیب اپنے اقربین کو آپ انذار کیجئے، تو کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس. جب رسول ہجرت کر رہے تھے اس وقت آیت نازل ہونی چاہیے تھی واللہ یعصمک من الناس. جب رسول بدر میں 313 کو لے کے گئے تھے 1000 کے مقابلے میں، اس وقت کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس. جب احد میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ شاید رسول کو قتل کر دیا گیا ہے اور رسول تنہا رہ گئے تھے، اس وقت یہ اعلان ہونا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس. کیا اس وقت خندق میں جب عمرو ابن عبد ود کھٹکھٹا رہا تھا اور للکار رہا تھا، اس وقت کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس. ان مواقعوں پہ نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، لیکن آج کہہ رہا ہے. کیوں؟ ان کے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس وقت تو قریش کے درمیان تھے، کفار کے درمیان تھے، مشرکین کے درمیان تھے. اب جس مجمع میں کھڑے ہیں ان کے پاس کم از کم 3 اسٹار. کیا ہے 3 اسٹار؟ ایک تو یہ کہ مسلمان ہیں، دوسرے یہ کہ صحابی ہیں، اور تیسرے کہ حاجی بھی ہیں.
3 اسٹار کم از کم ہر شخص کے اوپر ہیں جو اس مجمع میں رسول کے ساتھ موجود ہے، صحابی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور حج کر کے بھی آ چکا ہے۔ تو اب ادھر کہنے کی کیا ضرورت ہے واللہ یعصمک من الناس؟ کہنا تھا تو ادھر کفار و مشرکین کے سامنے کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس، لیکن کہہ رہا ہے رسول یہ بات یہاں پہ، تو کیوں شاید جواب یہ آئے گا کہ جب تم نے وہ تذکرہ کیا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، تو وہاں اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، علی موجود تھے محافظت کے لیے۔ جب ہجرت کی بات آئی تھی نا تو وہاں اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی واللہ یعصمک من الناس، کیوں علی موجود تھے بستر رسول پہ سونے کے لیے۔ جب وہ 313 کو لے کے گئے تھے نا تو علی موجود تھے اور لڑنے کے لیے موجود تھے، جان دینے کے لیے موجود تھے۔ احد میں جب رسول کو کہہ رہے تھے کہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے تو علی نے ہی رسول کو اٹھایا تھا، ہاذا محمد ہاذا محمد، یعصمک من الناس کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ علی موجود تھے۔ عمرو بن عبد ود کے سامنے یعصمک من الناس کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ علی موجود تھے، لیکن آج یعصمک من الناس اس لیے کہا جا رہا ہے۔ عجب نہیں لگے گا کہ علی آج بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ آیت علی کے بارے میں ہے تو اچھا نہیں لگے گا کہ علی کو زحمت دی جائے کہ علی آ کے رسول کو پروٹیکٹ کریں۔ علی آج چونکہ ولایت کا اعلان ہے تو اللہ آپ کی رکشا کرے گا، اللہ آپ کو جو محافظت کرے گا۔ سبحان دیجیے محمد وآل محمد۔ ہم انتہائی ممنون عثمان کے کہ انہوں نے بہترین انداز میں دعائیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید کیا۔ اس کے بعد میں انتہائی ادب سے میں التماس کروں گا مولانا علی حیدر آبدی سے کہ وہ بھی آ کے چند دعائی الفاظ اور جملات ہمیں ہدیہ کریں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ دیکھیے ماشاءاللہ نیو یارک کے سربراہ بلال صاحب ہمارے تشریف لے آئے، جو وہاں کے سربراہ ہیں ماتمی دستے کے۔ انشاءاللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے ماتم کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قمیض جو ہے وہ کندھے پہ ڈالنی ہے۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد۔ طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ قرآن مجید کا سورہ اس آیت کا 1/4 حصہ 2 جگہوں سے میں نے لیا ہے۔ کیا بات؟ پوری آیت نہیں پڑھی ہے میں نے، پوری آیت تو بہت تفصیل ہے، جو شروع ہوتی ہے حرمت علیکم المیتہ، یعنی جہاں پر خون حرام، سور حرام، یہ جو حرام چیزیں ہیں جو یقیناً ہم سب کے لیے یعنی تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے بدرجہ اولا حرام ہے، اس لیے کہ ہم علی ولی اللہ والے ہیں۔ ہمارے ذریعہ بھی بسم اللہ پڑھ کے حلال ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں پورا قرآن پڑھ کے جو حلال محمد یہ وہ حلال نہیں ہوتا۔ جو سب سے بڑی بات ہے 2-4 منٹ میں ختم کرنا ہے، سب سے بڑی
چیز یہ کہ جو بانیان ہیں ہمارے، خاص طور سے ہماری سید فیملی کہ یہاں جتنے بھی آئے ہیں، چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں یا لکھنؤ کے ہوں یا کراچی لاہور کے ہوں، ایک چیز سب لے کر کے آئے اور سب چیزیں چھوڑ دی، مگر اپنا عزا خانہ لے کر کے آئے. اور یہ عزا خانے ہماری زندگی ہیں، ہماری حیات ہیں، ہماری موت ہے، اور ہمارا اٹھنا بیچونا اور ہماری نسلوں کی حفاظت کی ضامن. جتنے امام باڑے کھلیں گے اتنا ہی ولایت کا اعلان ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے. مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی، اسی میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ یہ پیغام خالی، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کاروبار بزنس وہ ہیں، آپ $ملین خرچ کریں ایڈورٹائز نہ کریں تو ڈوب جائیں گے پیسے. اور جتنا زیادہ ایڈورٹائز کریں گے، چاہے کچھ نہ ہو اس میں، خالی مٹی بھر کے ڈبے کے اندر دے دیں، آپ کا بزنس کامیاب. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہی ہے نا. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے، جب نہ مائک تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی چیز تھی، اور کوئی حکم بھی جو ہے اس صورت سے اعلان نہیں کیا اسلام کا جو ولایت کے لیے کیا. کیا کہنا 1,24,000 کا مجمع اور چوراہے کے اوپر نماز کے لیے حکم مسجد میں آیا، جہاد کا حکم گھر کے اندر آیا، اس صورت سے دبائے ولایت کا حکم چوراہے پہ آیا. چورا اور اس صورت سے آیا. نماز میں کوئی بات کا کوئی بات نہیں، حج کیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر ولایت کا کلمہ نہیں پڑا تو مسلمان ہی نہیں ہو. ولایت کے بغیر اسلام بیکار، کیونکہ نبی کی نبوت جا رہی ہے. فَإِلَّمْ بَلَغْ فَإِلَّمْ بَلَغْ، تمہاری رسالت گئی اگر یہ نہیں پہنچایا اور یہ پہنچا دیا تو پوری رسالت کامیاب. تو جب نبی کی رسالت بغیر ولایت کے جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی، تو ہمارا آپ کا دین کہاں سے مکمل ہوگا؟ اور ابھی مولانا نے کہا کہ فساد جو ہے، یعنی جو ڈر اور خوف تھا، اس کی ضمانت اللہ نے لی. تو صرف نبی کے لیے نہیں لی، آپ کے لیے بھی. اگر نبی کو شر سے بچائے گا اعلان کرنے کے بعد، تو کلمہ ولایت پڑھنے کے بعد آپ کو بھی اللہ شر سے بچائے گا. اگر شر سے نہ بچاتا تو جتنا قتل و غارت موالیان حیدر کرار کا ہوا ہے دنیا میں، کسی کا نہیں ہوا. اس کے باوجود دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں نعرہ حیدری لگانے والے نہ ہو. کیا کہنے بھائی، یہ اللہ کا وہی تو وعدہ ہے. اليوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا، کافر مایوس ہو گئے. پورے دین میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کافر مایوس ہوئے ہوں. اگر ہوئے ہیں تو صرف آج کے دن. کس دن؟ جس دن دین کامل ہوا، کیا کہنے، جس دن نعمتیں تمام ہوئی، جس دن اللہ اس دین سے راضی ہوا. ٹھیک. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ نامکمل دین ہے نا جب تک کہ نعمتیں تمام نہ ہو، دین کامل نہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو. کامل چیز سے آدمی بھی جو ہے راضی اسی سے ہوتا ہے جب مکمل چیز ملے. تو جب دین ہمارے پاس مکمل ہے نہیں تو اللہ راضی کہاں سے ہوگا؟ یعنی رضی اللہ بھی اسی کو کہیں گے جو ولایت علی پڑھ لے، ورنہ اس کو بھی رضی اللہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جس نے کلمہ ولایت نہیں پڑھا. سنا آپ نے؟ تو آج اب دین وہ کون سا ہے آپ بتائیے. دین کی بھی تو اہمیت ہوتی ہے نا. جب تک کہ ولایت علی کا میدان غدیر میں اقرار نہیں کر لیا گیا، اس وقت تک جو ہے نعمت کی آیت بھی نہیں اتری. ادھر نبی نے دین مکمل کیا، مولا علی علیہ السلام کو امیر بنایا اور ان کو جو ہے ولی بنایا، ولایت عطا کی. ادھر اللہ نے کہا بس نبی تم نے کام ختم کر دیا، میں نے دین کامل کر دیا اور دین سے میں راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اب مکمل. اب جس نے دین لے لیا، بس دو چیزیں اور ختم دعا. آج ہی کے دن مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے امیر المومنین کا ٹائٹل دیا، امیر المومنین کا لقب غدیر میں دیا. جب ازواج پیغمبر، جب اصحاب نے ظاہر سب نے مبارکباد، ان کا نہیں، کسی کے مبارکباد قابل قبول نہیں، اپنے پاس رکھو. سلمان خیمہ لگاؤ، ووٹ ڈالا ہے نا انڈیا پاکستان میں، اس دروازے سے ووٹ ڈالنے جاؤ، اس دروازے سے نکل جاؤ. تاکہ اس دروازے سے ایک ایک صحابی جائے، علی ابن ابی طالب سے ہاتھ ملائے اور کیا ادھر نکل جائے اور السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے سلام پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. نے پوچھا جس میں جناب ام سلمہ اور جناب
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम मिलता है। या रसूल अल्लाह हमें भी, उन्होंने कहा कि और क्या, अली की विलायत के बगैर जो है मेरी बीवी होने को फायदा नहीं तुमको। जब तक अली की विलायत का कलमा नहीं पढ़ोगी जन्नत की हवा भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब ये अदवाज भी गई। इनमें तो सबसे तारीखी जुमला मिलता है वो हजरत उमर इब्न खत्ताब का। सबने तो अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन कहा। आप जानते हैं जो जितने ज्यादा करीब जाहिर करता है तो उतना ही शो ऑफ करता है। इन्हें ने ये नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल, मुसाफिया किया और कहा कि आप चलवा मेरे नहीं मेरे बाप के भी मौला है, मेरे बाप के भी मौला है। सबसे ज्यादा और इन्हीं का नाम दिया है। 165 मुहद्दिस जिन्होंने किताबों में लिखा है मौला अली की विलायत को, और 9 वो अजल हैं जिनको बहुत मानते हैं। मगर इसमें खास बात आपको बता दूं आपकी दिलचस्पी लिए, एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान के जो अभी सामने आए, वो कहते हैं मैंने 16 साल तहकीक किए इस बात के ऊपर। वो कहते हैं जिन्हें तुम राफ़ज़ी कहते हो, जिन्हें तुम बुरा कहते हो, शिया कहते हो, वो 16 मुहद्दिस वो हैं जिन पर किसी ने कोई शक नहीं किया, और उनकी बुनियाद के ऊपर तुम्हारी 6 किताबों की जो है इमारत बनी है। अगर उनको निकाल दो तो एक हदीस तुम्हारे यहाँ सही नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी मुहद्दिस का किरदार सही नहीं था। और बोले ये 16 के 16 राज कट्टर राज़ी हैं, अलियन वलीउल्लाह बिला फसल पढ़ने वाले और मानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इन 16 को निकाल दो तो तुम्हारी किताबें बेकार हो गई, तुम्हारी किताब में सच्चाई नहीं मिलेगी, इन 16 की वजह से मिलेगी। और न मालूम कितने बहरहाल खत्म किया। आपकी रहमतों को परवरदिगार आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबसे बड़ी गदीर का दिन जो है वो ईद मोमिनीन की और मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद। जितने चाहे काट ले मगर वो सलाम नहीं पड़ेगा ना। गदीर मतलब ये तो हज के जमाना है ना, जितने चाहे बकरे काट ले, जितने चाहे पढ़ ले, मगर अगर अली वलील्लाह आज के दिन नहीं पढ़ा, आज देखिए कितने नमाज में पाबंदी हो जन्नत में नहीं जाएगा। अदा में नहीं है। आज का दिन वो है कि 2 रकअत नमाज पढ़े और अपने भाई के साथ सीगा पढ़े। भाई तुम गवाह रहना मैंने अली वलील्लाह पढ़ा है, अगर इसके सदके में मैं जन्नत में चला गया उससे वादा करो कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं आऊंगा। वो भी जवाब नहीं कहता कि अगर मैं जन्नत में चला गया तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू नहीं आ जाएगा। और भाई यही गवाही कयामत के दिनों किसी भी दिन होगी। परवरदिगार मेरा अच्छा बस ये सुन लीजिए 1 मिनट के अंदर खत्म दुआ कि जब कयामत में निजात हो जाएगी, हिसाब किताब हो गया सब, चलो भाई जन्नत में जाओ, तो दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहेगा इसका तो कस्म हो चुका, हिसाब हो गया, जन्नत में क्यों नहीं जा रहा है। 3 मरतबा अल्लाह को, एक मरतबा फरिश्तों ने क्या बात है, उनका यार मेरा भाई नहीं आया। फिर अल्लाह पूछेगा क्या बात है, मेरा भाई। तीसरी मरतबा उनका बात क्या, उनका गदीर के दिन मैंने अपना भाई बनाया था, वो अभी तक नया, मैंने उससे वादा किया था जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह उससे कहेगा मलाइका भी जाओ इससे को अपने भाई को खुद ढूंढ के लाए। अब वो ढूंढता हुआ आएगा, कहाँ किस कोने कुदरे के अंदर है मेरा भाई मुसीबत में फंसा हुआ, और वो आएगा ले जाए। अहले बैत की तो मंजिल बहुत बड़ी है, अहले बैत तो बहुत दूर है, आप समझे कि नहीं है। इस मोमिन को जिसने आज के दिन भाई बनाया उसको ये हक मिलेगा कि उस गदीरी भाई को लाए और जन्नत में लेकर के चला जाए। यह है विलायत अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार बहक़ ज़हरा व अली, बहक़ औलाद अली, बहक़ गदीर ईद गदीर आप तमाम मोमिन व मोमिनात को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपकी तौफीक़ात में गुना-गुन इजाफा फरमाए, आपके बच्चों को सलामती अता फरमाए, दौलत इल्म व ईमान से माला माल फरमाए, कोई गम करते सिवाय गम अहले बैत के। परवरदिगार आप सबके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। जितने हमारे बिरादरान कुर्सी नशीन खुदा इनको कुव्वत और ताकत दे ताकि ये भी फर्ज अदा जो वो बैठ सके। परवरदिगार आलम जो बे औलाद है उनको नेमत औलाद अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज को अदा फरमा। परवरदिगारा हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, हज की तौफीक अता फरमा, और हमारी जिंदगी में परवरदिगारा सऊदी अरब की हुकूमत को नीस्तो नाबूद करके वो दिल ला गदीर का दिन, गदीर का जश्न, ये जो हमारे कराची के मेहमान आए वारिस साहब वगैरह,
ان سے قصیدہ میدان غدیر میں اسی چوراہے پہ جہاں خطبہ غدیر ہوا ہے وہاں ان کا قصیدہ سنیں اور آپ سب کے سب وہاں شریک ہوں۔ پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صفدر صاحب اور اختر صاحب کے والدین، ان کے تمام خانواد، ان کے چچا وغیرہ، ان کے خانوادے کے تمام آئید و اقارب اور وہ معاونین، آپ سب تمام حضرات کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ، بالخصوص مولانا سید تلمیذ الحق نینوی اور مولانا محمد حسین زیدی کے لیے سورہ فاتحہ۔ مولانا علی حیدر آبادی قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔